بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سارے یار نبی دینے آلہ پر کوئی نہیں چاراں ورگا۔ سارے یار نبی دینے آلہ پر کوئی نہیں چاراں ورگا، نہ کسے ترتیب پیدا کیتا انہاں جان نثاراں ورگا۔ پر اعظم شان صدیق دی کی پوچھنا ہے، او کلا یار ہزاراں ورگا۔ بالکل ایسے ہی ہے جن جن موقعوں پر حضرت ابو بکر صدیق نے مصطفیٰ کا ساتھ دیا، میرے نبی پاک کے لیے وہ وقت بڑا ہی کٹھن تھا۔ اس مشکل گھڑیوں میں مصطفیٰ کا ساتھ دے کر آپ نے یاری کا حق ادا کر دیا۔ ناظرین، صدیق اکبر وہ تھے جن سے مصطفیٰ کی اداسی اور ان کی آنکھ میں آنسو دیکھنا برداشت ہی نہیں ہوتا تھا۔ وہ آپ کو تکلیف میں دیکھ کر تڑپ جاتے۔ جب مکہ والے حضور کی جان کے دشمن ہوئے، صدیق اکبر پہلے غار تلاش کر کے آئے اور پھر حضور کو لے کر جبل ثور پہنچے۔ جب پہاڑ پر چڑھنے کا وقت آیا، نبی پاک کھردرے پہاڑ کو پکڑ پکڑ کر جب تھوڑا اوپر چڑھے، آپ سرکار کے ہاتھ زخمی ہو گئے اور خون رسنے لگا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق نے یہ دیکھا تو سرکار کو اپنے کندھوں پر بٹھا لیا اور پورا پہاڑ اوپر چڑھے۔ وہ جبل ثور جس کی بناوٹ سیدھی ہے، جہاں بندہ اکیلا اپنا آپ لے کر جانے سے کتراتا ہے، لیکن میرے نبی پاک کے جان نثاروں کے پاس تو اپنی طاقت سے کئی گنا زیادہ ایمان کی طاقت ہوتی تھی۔ آپ کندھوں پر بٹھا کر پہاڑ پر چڑھ گئے، کیونکہ حضور کو تکلیف میں دیکھنا صدیق اکبر کی آنکھوں کو گوارا ہی نہیں تھا۔ اسی طرح ناظرین، نبی پاک کو خبر ملتی رہتی تھی کہ بلال پر اللہ کا ورد کرنے کی وجہ سے بڑا ظلم ہوتا ہے، اسے بڑی سزائیں ملتی ہیں۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور اس بازار سے گزرے، وہاں بلال پر بڑا تشدد ہو رہا تھا۔ بلال احد احد پکار رہا تھا۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی، یا اللہ میرے بلال کو نجات عطا فرما۔ رسول کریم یہ کہہ کر وہاں سے گزر گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق کیا دیکھتے ہیں کہ مصطفیٰ حرم پاک کے ایک کونے میں بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ صدیق اکبر نے کہا، حضور کیا ہوا؟ یہ رونے کا سبب کیا ہے؟ ابو بکر حضور کو ایسے روتا دیکھ کر تڑپ رہے تھے۔ بولے، یا رسول اللہ مجھے کچھ تو بتائیں۔ آپ نے فرمایا، ابو بکر میں بلال کو بڑی تکلیف میں دیکھ کر آیا ہوں، سوچ رہا ہوں اگر خدا کوئی وسیلہ بنائے، اگر کچھ پیسے مجھے عطا کرے تو میں بلال کو خرید لوں۔ جناب ابو بکر نے یہ بات سنی اور فوراً گھر میں آئے، جا کر حضرت عباس کو بھیجا کہ تو جا، امیہ بن خلف میرا مخالف ہے، وہ مجھ سے بات نہیں کرے گا، آپ جائیں اور جا کر امیہ سے کہیں کہ بلال کو بیچ دے۔ حضرت عباس نے جا کر کہا کہ بلال کو بیچ دو۔ وہ کہنے لگا کہ اس کی قیمت بہت زیادہ ہے، میں نے خود 50 دینار کا خریدا تھا، اب تو ظاہر ہے میں منافع لے کر بیچوں گا۔ حضرت عباس نے آ کر حضرت ابو بکر کو بتایا۔ صدیق اکبر بولے، چل میں بھی ساتھ چلتا ہوں، اتنا تو پتہ چلا نا کہ وہ بلال کو بیچے گا۔ وہ دونوں چلے۔ امیہ نے عباس کے ساتھ جب ابو بکر صدیق کو دیکھا تو اس کے تیور ہی بدل گئے، چڑ گیا، کہنے لگا، ابو بکر اگر تو بلال کو خریدنا چاہتا ہے تو اس کے بدلے تیرے پاس جو رومی غلام ہے، ایک وہ اور اس کے ساتھ 2 لونڈیاں، یہ 3 غلام مجھے دو، اور میں نے بلال 50 دینار کا لیا تھا، اگر تو خریدے تو 2000 دینار میں دوں گا۔ اب بتا، 3 غلام اور 2000 دینار میں بلال کو خریدے گا؟ صدیق اکبر نے کہا، مجھے منظور ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عباس وہ 3 غلام اور 2000 دینار لے کر حضرت بلال کو لینے پہنچے تو امیہ بن خلف یہ سب دیکھ کر بڑا کھلکھلا کر ہنسا اور بولا، ابو بکر میں تو تجھے بڑا ماہر تاجر سمجھتا تھا، پر تو بڑے گھاٹے کا سودا کر گیا۔
ایک پڑھا لکھا غلام دے کر ان پڑھ لے کر جا رہا ہے، اور اتنا خوبصورت اور پیارا رومی غلام دے کر یہ کالا حبشی غلام لے کر جا رہا ہے، حد ہو گئی۔ حضرت ابو بکر نے کہا، تو نہیں سمجھے گا کیونکہ تو کافر ہے، تجھے کیا پتا، تجھے بس اس کا رنگ نظر آ رہا ہے، اس کے اندر ایمان کی روشنی نہیں، جس کی خوشنودی کے لیے میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں، یہ کچھ بھی نہیں۔ اے امیہ، اگر میں یمن کا حکمران ہوتا اور تو مجھے کہتا کہ بلال تب دوں گا اگر تو مجھے یمن کی حکمرانی دے، تو میں وار دیتا وہ حکومت اپنے محبوب کے ان آنسوؤں پر جو میرے مصطفیٰ نے بلال کے لیے بہائے ہیں۔ آپ نے بلال کو لیا، اس کے زخم صاف کیے اور اس کا منہ ہاتھ دھلوایا، کپڑوں کا جوڑا منگوایا، بلال کو پہنایا، بلال کے بالوں اور داڑھی میں تیل لگایا، اپنے ہاتھوں سے کنگھی کی اور پگڑی کھول کر بلال کے سر پر باندھی اور کھانا کھلایا اور مصطفیٰ کے سامنے سجا کر پیش کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے نبی پاک اور نبی پاک کے تمام صحابہ پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ پھر کسی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔